بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ عموماً اسم سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بات مکمل ہوتی ہے اور کوئی خبر یا کوئی حکم، کوئی خواہش ظاہر ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کے دو لازمی اجزاء ہیں۔ نمبر ایک مبتدا، یعنی جس سے جملے کی ابتدا ہو، وہ اسم جس سے جملے کی ابتدا ہو۔ نمبر دو خبر، مبتدا کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو تو وہ خبر کے ذریعے کہی جائے گی۔ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، جبکہ خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے۔ اچھا، ہر اسم کے چار پہلو ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے مبتدا کی بھی چار پہلو ہوں گے اور خبر کے بھی چار پہلو۔ تو ان میں سے حالت، جنس اور عدد مبتدا اور خبر کے ایک ہی جیسے ہوں گے، یعنی خبر جو ہے جنس، عدد اور حالت کے اعتبار سے مبتدا کے تابع ہوگی۔ مثال لیتے ہیں، الولد طالب، لڑکا طالب علم ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اس کی حالت رفع میں ہے، جنس اس کا مذکر، عدد اس کا واحد۔ اسی طرح سے یہاں دیکھیں، طالبن کو دیکھیں، اس کا جنس مذکر، عدد واحد، وسعت۔ الولد کی وسعت معرفہ ہے اور طالبن کی وسعت نکرہ ہے۔ جب اس طرح کی کمبینیشن ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اگر دو اسم ہیں اور پہلا اسم وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہے اور دوسرا اسم وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہے، تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ الولد مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور معرفہ ہے۔ اسی طرح سے طالب علم مرفوع ہے، مذکر ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے۔ یہاں دونوں میں فرق وسعت کا ہے، معرفہ، الولد معرفہ ہے اور طالب نکرہ ہے۔ اس میں ترجمہ سیدھا ہوگا، یعنی یہاں سے شروع کریں گے، لڑکا طالب علم ہے، یعنی ہے کا جو کنسیپٹ ہے وہ معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن سے بنتا ہے کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی جب بھی کمبینیشن ہوگی اسما کی کہ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ، تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا اور ہے اس میں خود بخود شامل ہوگا۔ مبتدا اور خبر۔ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے۔ خبر وہ اسم ہے جس کے ذریعے سے اطلاع دی جائے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کی حالت رفع ہوتی ہے۔ مثال دیکھتے ہیں، القمر جمیل، دیکھیں یہ ان کی دونوں کی حالت رفع ہے، یہ پیش سے ظاہر ہو رہی ہے۔ القمر مبتدا ہے، اس لیے کہ جملہ ہی اسی سے شروع ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے اور اس کی خبر نکرہ ہے۔ اوپر جملے میں القمر کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، اس لیے وہ مبتدا ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوبصورت ہے، چنانچہ جمیل اس کی خبر ہے۔ اس میں ایک استثناء ہے، جیسے مرکب توصیفی میں بھی ایک استثناء تھا
اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث ہوگی۔ انسان، فرشتے اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات غیر عاقل ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، الاقلام طویلۃ، القلموں کی جمع ہے الاقلام، اور یہ غیر عاقل ہے۔ یہ مبتدا ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث آ رہی ہے طویلۃ۔ اسی طرح سے القلوب مطمئنۃ، القلوب جمع ہے القلب کی، غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث مطمئنۃ آ رہی ہے۔ الولد صالح، اس میں دیکھیں یہ معرفہ ہے، الولد مرفوع ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ صالح نکرہ ہے، مرفوع ہے، واحد ہے اور مذکر ہے۔ دونوں کی کمبینیشن معرفہ اور نکرہ بن رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس میں الولد مبتدا ہے اور صالح خبر ہے۔ اس میں دیکھیں اگر صرف دو اسم ہوں تو اس میں مبتدا اور خبر کی پہچان کرنا آسان ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو پہلا اسم جو ہے مبتدا ہوگا اور دوسرا اسم اس کی خبر ہوگی، اور مزید اس سے کنفرم کر سکتے ہیں کہ پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے اور دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، القلمان جمیلان، یہ بھی دو اسماء پر مشتمل ہے۔ یہ القلمان معرفہ ہے اور جمیلان نکرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ الف آ رہی ہے القلمان میں تو یہ تثنیہ ہے، جمیلانے میں بھی الف آ رہی ہے تو یہ تثنیہ ہے۔ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ القلمان دیکھیں معرفہ، مرفوع، تثنیہ اور مذکر۔ اس طرح سے جمیلان نکرہ، مرفوع، تثنیہ اور مذکر۔ چنانچہ اس کی ترکیب ہوگی القلمان مبتدا اور جمیلان خبر۔ ایک اور مثال دیکھیں، المعلمون جالسون، یہ بھی دو اسماء پر مشتمل ہے۔ پہلا اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ، تو یہ جملہ اسمیہ کی کمبینیشن بن رہی ہے۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ اس میں یہاں یہ واو آ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جمع مذکر سالم ہے۔ اسی طرح سے جالسون میں بھی واو آ رہا ہے تو یہ بھی جمع مذکر سالم ہے۔ المعلمون معرفہ ہے، مرفوع ہے، جمع ہے اور مذکر ہے۔ جالسون نکرہ ہے، مرفوع ہے، جمع ہے اور مذکر ہے۔ چنانچہ المعلمون مبتدا ہوا اور اس کی خبر جالسون۔ مندرجہ بالا تمام مثالوں میں مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، جبکہ حالت، جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے مطابق ہے۔ جملہ اسمیہ کی مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ الفیۃ کثیرۃ، الفیۃ مبتدا ہے، کثیرۃ اس کی خبر ہے۔ ترجمہ ہوگا گروہ بڑا ہے۔ المعلمون مجتہدون، المعلمون مبتدا ہے، مجتہدون خبر۔ ترجمہ ہوگا سارے معلم محنتی ہیں۔ القلوب مطمئنۃ، القلوب مبتدا، مطمئنۃ خبر۔ یہ دیکھیں غیر عاقل ہے، اس لیے اس کی خبر
واحد مؤنث مطمئنتن آئی ہے، دل مطمئن ہے۔ المعلمتان جالستان، معلمتان مبتدا ہے، جالستان خبر، دو استانیاں بیٹھی ہیں۔ زید و حامد عالمان، اب یہاں دیکھیں کہ یہ واو کے ساتھ یہ مرکب عطفی بن رہا ہے، اور عالمان میں یہ الف ہے تو یہ تثنیہ ہے۔ تو زید مبتدا ہے، واو ہے عطف، حرف عطف، اور حامد یہ معطوف ہے، کس پر معطوف ہے؟ زید پہ، تو یہ معطوف علی زید۔ عالمان اس کی خبر ہے، ترجمہ ہوگا زید اور حامد دونوں عالم ہیں۔ اللہ قدیر، اللہ مبتدا ہے، قدیر اس کی خبر ہے، اللہ خوب قادر ہے۔ المسلمون اخوۃ، یہ دیکھیں واو یہ جمع ہے، اور یہ اس کی خبر بھی جمع ہے، یہ اخن کی جمع ہے اخوتن، یہ تا جو ہے تانیث کی نشانی نہیں ہے بلکہ یہ اخن کی جمع ہے اخوتن۔ تو المسلمون مبتدا ہے اور اخوتن اس کی خبر ہے، مسلمان بھائی ہیں۔ اچھا، مرکب توصیفی ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جملے میں استعمال، جملہ اسمیہ میں استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں رجل صالح، یہ چاروں پہلوؤں سے ایک دوسرے کے مطابق ہیں، تو یہ مرکب توصیفی ہے، یعنی نیک مرد۔ اچھا، یہ موصوف ہے، اور موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کو منعوت کہتے ہیں۔ اسی طرح صالح یہ صفت ہے تو عربی میں اس کو نعت کہتے ہیں۔ تو موصوف کی جگہ منعوت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صفت کی جگہ نعت استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم زیدن اس کے شروع میں لگا دیں تو اب یہ ہو جائے گا زیدن رجل صالح۔ اب یہاں یہ آپ دیکھیں کہ جب دو اسما تھے تو اس میں ہمارے لیے یہ آسان تھا کہ مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سی ہے۔ پہلا اسم اس میں مبتدا ہوتا تھا اور دوسرا اسم اس میں خبر ہوتی تھی، لیکن اب یہاں پر یہ تین اسم آ رہے ہیں، زیدن رجل صالح۔ تو اس میں مبتدا تو دیکھنا آسان ہے کہ پہلا جو اسم ہوگا وہ مبتدا ہوگا، اور مزید اس میں یہ کنفرم کر لیں کہ وہ معرفہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں زیدن معرفہ ہے کیونکہ اس میں علم ہے، اور شروع بھی جملہ یہاں سے ہو رہا ہے تو یہ تو مبتدا ہو گیا۔ اب باقی یہ دو اسم بچے، تو ان دو اسموں میں سے کون سی جو ہے وہ خبر ہوگی؟ دیکھیں دونوں نکرہ ہیں۔ اچھا، اب اس میں اس بات پہ غور کریں کہ اگر یہ صالحن فرض کریں کہ یہاں نہیں ہوتا، صرف اتنا ہوتا کہ زیدن رجل، تو یہ زیدن مبتدا ہوتا اور رجل خبر ہوتی، یعنی زید مرد ہے۔ اب رجل کی اگر ہم صفت بھی لانا چاہیں تو آگے اس کی صفت لا سکتے ہیں اور یہ موصوف بن جائے گا۔ تو اب اس صورت میں اس کے دو پارٹ اس کا ڈبل پارٹ ہو جائے گا، یہ خبر بھی رہے گا اور موصوف بھی، اور صالحن جو ہے وہ اس کی صفت رہے گی۔ تو اب اس کا تجزیہ ہم اس طرح کریں گے کہ یہ زیدن مبتدا، رجل خبر ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ منعوت یعنی موصوف بھی ہے، اور اس کی خبر تو یہ تھی، اس کی رجل کی یہ نعت ہے صالح۔ تو اب ترجمہ ہوگا زید نیک آدمی ہے۔ دوسری مثال لیں، رجل صالح، اور اس سے پہلے ہم لگا دیں فی البیتی، یہ لفظ جار کہلاتا ہے، حرف جر فی،
اپنے بعد میں آنے والے اسم کو یہ حالت جر میں لے آتا ہے. تو اب یہ جملہ شروع ہو رہا ہے فی البیتی سے، فی البیتی رجل صالح. اس کو ہم کہتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. یہ بھی خبر کی ایک قسم ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پہ خبر پہلے آ گئی ہے. رجل یہ مبتدا بعد میں آیا ہے تو مبتدا مؤخر کہلایا، اور ساتھ میں یہ صفت بھی ہے صالح، ساتھ میں یہ موصوف بھی ہے یعنی منعوت بھی ہے صالح کی، اور یہ صالح اس کی نعت ہے. اور مثال لیتے ہیں الرجل الصالح. یہ مرکب توصیفی ہے. چاروں پہلوؤں سے یہ دونوں آپس میں ایک جیسے ہیں. یہ موصوف ہے، الصالح اس کی صفت ہے. اس سے پہلے ہم زید ہوا لگا دیتے ہیں. اب یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اور اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ زید مبتدا اور الرجل اب اس میں خبر ہوگی، تو خبر اور زیدون کے درمیان اگر کوئی ضمیر آتی ہے تو وہ ضمیر حصر کہلاتی ہے یا کلمہ حصر کہلاتی ہے. الرجل اس میں خبر ہو گئی اور ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے، اور صالح اس کی صفت یا نعت ہے. تو حصر جو ہے یہ کلمے میں زور پیدا کرتا ہے، یعنی اس کو محدود کر دیتا ہے، عام کی بجائے اس کو خاص کر دیتا ہے. اس انداز سے کہ اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ زید ہی نیک آدمی ہے. یہ اس میں نیک آدمی کو کنفائن کر دیا زید تک، کوئی دوسرا نہیں، صرف اب زید ہی نیک آدمی ہے. ایک اور مثال لیں الرجل الصالح، مرکب توصیفی ہے. طالب جدید یہ بھی مرکب توصیفی ہے. الگ الگ صرف ان دو کو دیکھیں تو، اور اس کو اگر مکمل دیکھیں تو یہ جملہ اسمیہ ہے. اگر یہ ہوتا صرف الرجل طالب تو جملہ اسمیہ ہوتا. الرجل مبتدا اور طالب اس کی خبر ہوتی، یعنی مرد طالب علم ہے. اب اس مرد کی صفت بھی ہم یہاں لے آئے الصالح. یہ مبتدا اور یہ منعوت یعنی صفت، صالح اس کی، الصالح اس کی نعت یا صفت، طالب اس کی خبر، اور یہ بھی موصوف ہے، اور جدید اس کی صفت ہے. تو اب یہ ترجمہ ہو گیا کہ نیک مرد نیا طالب علم ہے. آپ دیکھیں یہ دو مرکب توصیفی مل کے جملہ بنا رہے ہیں. اچھا، ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ موصوف چاہے معرفہ ہو، یہ دیکھیں یہ موصوف یہ معرفہ ہو، اور یہاں بھی دیکھیں یہ موصوف یہ معرفہ ہے، یا نکرہ ہو، یہ دیکھیں یہاں نکرہ ہے. دونوں صورتوں میں خبر اور مبتدا کے طور پہ آ سکتا ہے. یہ بہت اہم ہے، اس کو نوٹ کر لیں. مرکب توصیفی کا استعمال جملہ اسمیہ میں موصوف اور مبتدا اور خبر کے طور پر. غور کریں الرجل کاذب، یہ مبتدا، الرجل کاذب اس کی خبر. اب الرجل کی ہم صفت بھی لے آتے ہیں المنافق، یہ بن جائے گا الرجل المنافق کاذب. اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ یہ مبتدا الرجل، ساتھ میں موصوف بھی ہے یہ،
المنافقو اس کی صفت ہے اور کاذبون اس کی خبر ہے۔ منافق مرد جھوٹا ہے۔ اس طرح سے دوسری مثال دیکھتے ہیں، الولدو زکیون۔ الولدو مبتدا ہے اور زکیون اس کی خبر ہے۔ اب الولدو الحسن، الحسن الولدو کی صفت ہے، صفت بھی ہم یہاں لے آئے۔ تو اب یہ پورا جملہ ہو گیا الولد الحسن زکیون۔ تو الولدو ابھی بھی مبتدا ہے اور یہ ساتھ میں اب موصوف بن گیا ہے الحسن کا۔ الحسن اس کی صفت ہے اور زکیون اس کی خبر ہے۔ تو نیک یعنی خوبصورت لڑکا عقل مند ہے۔ حامد طالب، حامد مبتدا ہے، طالب اس کی خبر ہے۔ اب طالب کی صفت بھی ہم لے آئے جدید، تو ابھی بھی حامد مبتدا ہی رہے گا، طالب خبر ہی رہے گی، لیکن یہ موصوف بھی ہوگا جدید کا، اور جدید اس کی صفت ہوگی۔ ترجمہ ہوگا حامد نیا طالب علم ہے۔ محمد الرسول، محمد مبتدا، رسول اس کی خبر۔ رسول کی اب صفت بھی لے آئے، تو محمد مبتدا، رسول خبر پلس موصوف، اور کریم اس کی صفت۔ محمد بزرگ رسول ہیں۔ دیکھیں الحیات متاعن، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ دنیا جو ہے وہ برتنے کا سامان ہے۔ اب الحیات کی ہم صفت بھی لے آتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا الحیات الدنیا متاعن۔ یہ مبتدا، یہ موصوف، دنیا اس کی صفت، اور متاعن اس کی خبر، یعنی دنیاوی زندگی برتنے کا سامان ہے۔ اب متاعن کی صفت بھی لے آتے ہیں ساتھ میں، تو جب اس کی صفت یہاں آئے گی تو یہ موصوف بن گیا اور یہ صفت۔ تو دنیاوی زندگی برتنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ مرکب